السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، رواه الترمذی۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حرام روزی، حرام مال کمانے کی اسلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ برائی اور مذمت بیان کی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب حساب کتاب شروع کیا جائے گا تو فرمایا: لا تزول قدم عبد، کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ 5 سوال کے جواب اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد آگے کی فائل کھلے گی، آگے کی بات ہوگی، لیکن ان 5 سوال کے جوابات اس کو دینا ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی اور اس زندگی میں جوانی کا ایک پیریڈ خاص دیا تھا، اس جوانی کو آپ نے کہاں استعمال کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ پوری عمر میں نے دی، 70 سال، 60 سال، 50 سال، جو بھی، اس پوری عمر کا الگ سے حساب دیجئے اور اس میں سے جوانی کا الگ سے حساب دیجئے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ میں جو تمہارے پاس یہ مال آیا ہے وہ مال آیا کہاں سے، وہ چاہے 1 روپیہ آیا ہو یا ملینوں آیا ہو، آیا کہاں سے۔ پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ آ گیا تھا تو گیا کہاں، خرچہ کہاں کیا گیا ہے۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم کو جو چیزیں معلوم تھیں اس پر آپ نے کتنا اپنی زندگی میں عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوال بنیادی ہیں جو قیامت پہ ہوں گے۔ یقینی بات ہے کہ 30-35 منٹ بات کرنی ہے تو اس میں ہم ساری باتوں کو نہیں، اس میں سے ایک بات کو ہم صرف بات کریں گے کہ مال آیا کہاں سے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ حرام روزی اور حرام کمائی کی مذمت کس طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اور بیان کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اپنے رب سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک پیسہ بھی کسی کا حرام لیا گیا ہے اور آپ اللہ سے جا کر کے توبہ کریں کہ اللہ میں نے اس کا پیسہ کھایا ہے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلطی جس کے ساتھ کی ہے، معافی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ان سے جھگڑوں اور ان سے کہوں کہ بھیا سوری مجھے معاف کر دو۔ بولے گا یار ہم سے تو تم جھگڑے نہیں ہو، تم نے جہاں جھگڑا کیا ہے جا کر کے سوری وہاں بولو نا۔ تو جو بھی حرام مال آتا ہے اس میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد متاثر ہوتا ہے، تو وہ بغیر معاف کیے بندے کے وہ معاف ہوتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے چلے جائیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ 100 حج کر لیجئے، 50 عمرے کر لیجئے، لیکن اگر بندے کا حق مارا ہے تو 100 عمرہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کرے گا۔ آپ نے معافی مانگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ من این اکتسبہ، کہ آپ نے اس کو کمایا کہاں سے اور خرچہ کہاں کیا۔ حضرت، اور ویسے دیکھا جائے تو پوری دنیا کا جو فتنہ ہے وہ 2 ہی چیز پر بیس کرتا ہے۔
ایک عورت ہے اور ایک مال ہے. جتنا کرپشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے, اس کی گہرائی میں جائیں گے, تو اس کے پیچھے یہ دو راز نکل کر آئیں گے. بوڑھوں نے ایک محاورہ بنایا ہے کہ ساری لڑائی کی جڑ زن زر زمین ہے. کیا ہے؟ زن زر زمین, یعنی عورت, پیسہ اور زمین. تو لے دے کر کے زمین بھی پیسہ ہو گئی ہے, اب دو ہی چیز بچی, عورت اور پیسہ. اس لیے قرآن مجید نے اس پیسے کو کہ جو پیسہ آیا غلط اور گیا غلط, اس کے بارے میں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ یہ پیسہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو کبھی یہ دعا کیا ہی نہیں ہوگا, ہم نے کبھی دعا کیا ہی نہیں ہے جو حضور نے ایک دعا مانگی کہ اللہ اتنا دیجیے گا کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں اور ایک وقت کھانا نہ ملے مجھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پروردگار عالم اتنا مجھے نہ دیجیے گا بلکہ اتنا دیجیے کہ میں ایک وقت کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں, اور ایک وقت بھوکا رہوں اور صبر کروں. کیونکہ پیسہ ہی سب, حالانکہ اللہ کے رسول کی ذات سے ایسی کوئی امید نہیں ہے. یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں خود پیسے سے اتنا ڈرتا ہوں. ایک مرتبہ جب تانا دیا قریش نے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ بہت مجھے چاہتے ہیں, لیکن آپ کی اکنامی اتنی خراب ہے, آپ معاشی لحاظ سے بہت پریشان ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جبریل امین, حدیث میں آتا, صحیح حدیث ہے کہ جبریل امین سونے کی تشت میں چابیاں لے کر کے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیسے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کی چابی آپ کو دیتے ہیں اور آپ اپنا مسئلہ حل کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹکرا دیا, کیونکہ مال اگر حضور اتنا چاہتے تو پھر آپ کا عالم کیا ہوتا. بغیر چاہے تو یہ پوزیشن ہے, بغیر چاہے اور وارننگ دینے کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے اس کی چنتا ہم کو نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت بڑی یہ بھی ہے کہ لوگ جب پیسہ کمائیں گے, پیسہ آنا چاہیے اس بات کو بھول جائیں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے آنا چاہیے, یہ بات دماغ سے نکل جائے گی. چوری مال کی بھی چوری ہوتی ہے, باغات میں لوگ چوری کرتے ہیں. ہم لوگوں کے علاقے میں آم کے باغ ہیں, اس کی چوری ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں سپاری کے باغات ہو گئے, اس میں چوری ہوتی ہوگی. وہ یہ بھول جا رہا ہے کہ چوری کر کے کبھی دنیا میں نہ برکت ہوئی اور نہ آخرت میں اس سے کوئی فائدہ ہے. تھوڑا اگر کھاتا تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو چوری کے ذریعے ایک عام وبا مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کو حیرت ہوگی, معلوم نہیں آپ کے ہاں ہو سکتا ہے محفوظ ہو. میں نے دینداروں کو دیکھا کہ جب کرکٹ ہوتا ہے تو اچھے لوگ جو ہے اس میں جوا کھیل رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ جوا کھیل رہے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور جوا بھی کھیل رہے ہیں. بھائی جوا حرام ہے, جوا حرام ہے. اب وہ کرکٹ کے نام پہ کھیلو اور یا کیا کہتے ہیں آپ جوا کے نام پہ کھیلو, شرط رکھو, گھوڑ سواری کی رکھو, کھیل کھیلو. اب تو اتنا زیادہ ہو گیا. ابھی میں اپنے گاؤں گیا تھا تو بچے, چھوٹے بچے رہے ہوں گے 8-9 سال کے بچے, گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے. گلی ڈنڈا میں شرط رکھ کے کھیل رہے تھے. اب ان کے والدین کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جوا ہے. ایک دکان پہ گئے, گاؤں ہی کی اپنی ایک دکان پہ گئے تو ان کے پاس بڑا سا بورڈ میں کچھ سامان رکھے ہوئے تھے. تو 1 روپیہ آپ دے دیں اور 1 روپیہ دینے کے بعد اس پورے بورڈ میں نمبر تھا, آپ اس کو اسکریچ کریں گے, اگر وہ نمبر نکل آیا صحیح تو وہ سامان آپ کو دے دیں گے. وہ صاحب جو بیچ رہے تھے بہت دیندار آدمی, اب ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم یہ جوا کرا رہے ہیں بچوں سے. میں اتفاق سے دکان پہ کھڑا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بچے نے 1 روپیہ دیا اور پھر اسکریچ کر رہا, اس کو کھرچ کر کے بولا ہاں 6 نمبر. اب وہ 6 نمبر تلاش کر رہا بورڈ میں, پتا چلا کہ اس میں بال آیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب یہ بچے
ہم نے کہے تو اگر نمبر نہ نکلتا اور تم نے 1 روپے لے لیے، یہ 1 روپے آپ نے 1 روپے کے بدلے میں بچے کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو جوا ہے، حرام ہے۔ اب ایسی چیزیں جوا میں داخل ہو گئی ہیں جو بطور فن کے ہو گئی ہیں، بطور کھیل کے ہو گئی ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ اس بات کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ کی وہ جو بات جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے اس بات کو، یا کوشش ہی نہیں کریں گے، صرف ایک ہی ایم ہوگا، پیسہ آنا چاہیے، چوری سے آوے، ڈکیتی سے آوے، جیسے آوے ویسے آوے، جوا سے آوے، لیکن پیسہ آنا چاہیے۔ یہ جب پیسہ ایسے آتا ہے تو اس کے اثرات، جوا کے، چوری کے، ڈکیتی کے جو اثرات ہیں، بعض لوگ میوزک سے پیسہ کماتے ہیں، شراب کا دھندا کرتے ہیں۔ ابھی یو پی میں 2 دن پہلے جس شراب تسکری والے کی گاڑی کو روکا گیا اور پولیس والے نے روکا، اور روکنے کے بعد اس نے چیک کرنا چاہا، وہ جب پیچھے ڈگی وہ چیک کرنے لگا، وہ مسلمان صاحب ہیں جن کے ہاں شراب حرام ہے، دھندا کرنا تو درکنار ہے، چھونا بھی حرام ہے۔ شراب میں اگر شراب لدا ہوا کوئی کارٹون لے کر کے جا رہا ہے اور وہ کارٹن گر جائے اور آپ سے بولے اٹھا دیجئے، آپ کو اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کا اتنا حرام ہے وہ۔ اس نے کیا کیا بدماش نے کہ جب پولیس والے نے ڈگی کھولی نا تو اس نے گاڑی ریورس چلا دیا، اور اتنی تیز ریورس چلائی کہ 3 کے تینوں پولیس والے زخمی ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ ویسے کوئی کیس ہوتا تو نام لکھ کر نہ آتا، باقاعدہ نام لکھ کر کے آیا کہ صاحب یہ حرکت ہوئی ہے۔ تو ایک پالیسی بنا ہے کہ پیسہ کمانا یقینی بات ہے بہت ضروری ہے، پیسے کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ کیسے آ رہا ہے اس کی چنتا نہیں ہے، یہ چنتا کرنی چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے برآمد ہوں گے۔ وہ کیا کیا برے برآمد ہیں، چند اس میں سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگ میرے گھر آتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یمد یدیہ، آتے ہیں بیت اللہ کے سامنے، ایسی جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں کہتے ہیں یا ربی یا ربی، اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس حال میں آئے ہوئے ہیں کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، جو پہن رکھا ہے وہ بھی حرام ہے، جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو پیسہ جو پیا ہے، پانی پیا ہے وہ بھی حرام ہے، سارا حرام کام کر کے وغودی بالحرام، حرام سے ہی اس کے جسم کو، اس کا جسم ڈیولپ ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی ہم دعا کیسے قبول کریں گے؟ دیکھیں اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے 1.5-2 سال کا، تو گھر والے بہت پیار کرتے ہیں، ابا کبھی سینے پہ بیٹھاتے ہیں، کبھی بچہ سر پہ بیٹھتا ہے، سب کرتا رہتا، آپ جانتے رہتے۔ وہی بچہ پوٹی کر دیتا ہے، جس بچے کو ماں بہت چومتی ہے، ابا سر پہ بیٹھاتے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ اب یہ پیمپر میں پوٹی کیا، ایسے پکڑتا بچے کو، اس بچے کو جو سر پہ بیٹھا لے تھا بہت پیار کرتا تھا، لیکن غلاظت لگنے کے بعد سارا پیار دور ہو گیا، ایسے پکڑ دے لے جا اس کو۔ پروردگار عالم جیسے یہ لے جا بولتی ہے اور اس کو چھونا نہیں چاہتی، ابا اس کو چھونا نہیں چاہتے، ایسے ہی رب ذوالجلال جب حرام کمائی سے کوئی آدمی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو بھی بندوں سے ایسے ہی نفرت ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کو اس پوزیشن میں آپ نہ لائیے کہ وہ آپ سے لاکھ محبت کرنے کے باوجود نفرت کرنے لگے۔ اماں ابا کو ایسا نہیں کیجیے کہ اماں ابا اتنا پیار کرتے ہیں اور نفرت کرنے لگے، ایسی پوزیشن میں ہم کو نہیں لانا چاہیے۔ لہذا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں میرے سامنے، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، پھر خود کہتا ہے کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے لوگوں کی ہم دعائیں کیسے قبول کر لیں؟ لہذا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے حرام کمائی کرنے والے کا، لاکھ یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پہلی پرابلم۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ ایسے ہیں، مجھے یہاں نہیں معلوم ہے، بہت سے جو بڑے بڑے ڈکیت ہیں یو پی بہار وغیرہ میں، اگر آپ ان کے گاؤں چلے جائیں گے تو وہ بہت اچھے ہیں گاؤں والوں کے ساتھ،
गांव वाले कभी भी पुलिस वाले को बताते नहीं हैं कि वो आज घर में आया हुआ है कि नहीं आया है। लाख पुलिस वाले पूछते हैं, वो गांव वाले उसको बताते नहीं। हालांकि सैकड़ों मर्डर का केस है, करोड़ों रुपए लोगों का हड़प किए हैं। गांव वालों को क्या करता है, खूब बांटता है। ये भी एक पॉलिसी लोगों ने बना रखी है, लोगों का लूटो और लूट करके नेकी कमाओ। देखो अल्लाह के यहां ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बुराई करें ताकि सवाब मिले, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। कितने लोग हैं मसला पूछते हैं कि मौलाना साहब अगर फिक्स डिपॉजिट रख देंगे ना बैंक में तो बहुत तेजी से इंटरेस्ट आता है, डबल ट्रिबल होता है। तो हमारी नीयत ये है कि फिक्स डिपॉजिट रख देते हैं, 5 साल में डबल हो जाएगा, 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। हम अपना 5 लाख निकाल लेंगे और वो 5 लाख क्या कर देंगे, गरीबों में बांट देंगे। बहुत से लोग इस चक्कर में जिस वक्त रखते हैं उस वक्त तो शैतान उनको ही बता दो, तो बाद में मालूम नहीं बांटेंगे नहीं माने, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये कह करके वो डिपॉजिट जो रख रहे हैं, ये कहने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? उसकी वजह आपको बताते हैं। आप वाकई में गरीब की मदद करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी आदमी, हदीस में क्या आता है कि जब नेकी का इरादा कर लेते हैं तो अकाउंट चालू हो जाता है। ये तो मालदार के लिए है कि उसके जेब में पैसा है। अब ऐसा मस्जिद की तामीर हो रही है, इमाम साहब ने अपील किया, एक मालदार बैठा है जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं, वो नियत करता है कि 2 लाख रुपए दे देंगे। जब तक वो देगा नहीं तब तक नहीं चलेगा अकाउंट इसका, क्योंकि इसके पास माल मौजूद है। एक गरीब बैठा हुआ है, वो सोचता है यार मेरे पास अगर पैसा होता ना मैं तो पूरी मस्जिद ही बनवा देता, ये चक्कर ही चल देता नहीं, मैं अकेले सारा कर देता है। और अगर क्योंकि दिल से वो कह रहा है, दिल अल्लाह जानता है, इसका अकाउंट पूरी मस्जिद का शुरू हो जाता है, चाहे ये एक पैसा जिंदगी भर दे या न दे। तो आप जो अल्लाह आपके इरादे पर सवाब देता है वो क्यों कहेगा फिर डिपॉजिट करो, हराम काम। फिर उसके बाद जब 5 लाख रुपया 5 साल के बाद आ जाए तो गरीबों को तो बांटने का आपको वैसे ही सवाब मिल जाता है बगैर दिए हुए। अब इस पर दलील देता हूं हदीस के जरिए। मुस्नद अहमद की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जमा अमालन मिन हरामिन, कि जो आदमी हराम तरीके से, जो भी हराम तरीका अल्लाह रसूल ने मना किया है उस तरीके से कमाया है, सुम्मा तसद्दक़ा, फिर उसने नियत किया कि चलो आयो, जैसे बताया ना डकैत लोग खूब बांटते हैं, फिर सुम्मा तसद्दक़ा, फिर उसने सदका किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लम यकुन लहू फीही अजरुन व कान अजरुहु अलैहि, आपने फरमाया उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा बल्कि इस करने का मजीद गुनाह मिलेगा। ये सदका करके अपनी समझ से सदका कर रहा है ना, इस सदके का अलग से गुनाह मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी क्या की इस्लाम की पॉलिसी को चेंज कर दिया उठा करके। बहुत से लोग हैं गरीबों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा मामला करते हैं। लड़की की शादी होगी तो सबको पूछना है, सबको गिफ्ट देना, आया कहां से पैसा है, हराम का मामला कमाया है और ऊपर लिख दिया है घर के ऊपर हाजा मिन फज़ल रब्बी। हाजा मिन फज़ल रब्बी लिखने के लायक है, शर्म खाओ यार थोड़ी सी। सोचो कहां से पैसा आया, हाजा मिन फज़ल रब्बी, सूद का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, चोरी का पैसा है, जुए का पैसा है और हाजा मिन फज़ल रब्बी है। ये ऐसा फजल होता है? फजल तो उसके घर में जिसके घर में कुटिया पड़ी हुई है और वो हलाल काम के जरिए, हलाल कमाई के जरिए अपनी रोजी पालता है, वो हाजा बिन फजल रब्बी का मुस्तहिक है। ये हाजा बिन फजल रब्बी जो है इसके मुस्तहिक नहीं है ये। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सदका करने वाला, इसका सदका तो दरकिनार है, सदका करने का भी बोझ इसके ऊपर आता है, ये भी इसने गलत काम किया है। इसी तरीके से तीसरी चीज, माल हराम में बरकत नहीं होती है, ये भी हदीस है। आपने फरमाया वला युनफक़ु मिन्हु फतबारक लहू, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और बरकत, ऐसे पैसे में कोई, लंबी हदीस है ये, कि उसमें कोई बरकत नहीं होती है जब एक आदमी हराम पैसे से खर्च करता है। बरकत नहीं होती, उसकी 2-3 मिसालें देता हूं बरकत कैसे नहीं होती है। जो आदमी हराम कमाता है, मैं आपको एक छोटी सी, मैं रोजाना जिस रास्ते से गुजरता हूं तो एक आध हफ्ते में एक आध मरता वहां रोक करके मैं फल लेता हूं। तो दिल्ली का मतलब उसे मालूम है मौलाना साहब आते फल लेते, तो मैं पहुंचता हूं तो सेब है मिसाल के तौर पर, तो और चूंकि पूरा पॉश एरिया है, सारे ऑफिसर रिश्वत लेके जो शाम में लौटते हैं ना तो उसी रास्ते से गुजरते हैं वो।
تو اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جتنے گزر رہے ہیں یہ کون اس میں سے حلال کمائی والا ہے، کون حرام ہے، کون کتنا پیسہ دے گا. تو ہم کھڑے رہتے ہیں، ہمارے سامنے اس کو بولتا ہے کہ 220 روپے کلو ہے. وہ ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتے کیونکہ ان کے باپ کی کمائی تھوڑا ہے، رشوت لے کر آئے ہیں، چوری کا مال ہے، حرام کا مال ہے. وہ 220 کیا 250 بولے تو کھٹے دے دیں گے، کیونکہ محنت کا ہوتا ہے تو ایک آدمی نے 10 مرتبہ بارگننگ کرے گا. وہ 220 میں انہوں نے دے دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم نے کہا یار 1 کلو ہم کو دے دو. ہم سے وہ 180 روپے لے رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اب یار اس کو تم نے 220 میں دیا، کمانا صاحب یہ حرام کی کمائی ہے. اب آپ دیکھیں وہ حرام کی کمائی جو لے کر کے آیا اس کی برکت کہاں گئی؟ 1 کلو پہ 40 روپیہ یہاں سے لے کر گیا. حرام کمائی والے کا پیسہ جاتا ہے ایسے، کبھی پولیس اسٹیشن میں دیتا ہے، کبھی شادی لڑکی کی طے کرتا ہے تو لڑکے والے خوب ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ ڈیمانڈ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے پاس حرام ہے، اس لیے ان کے دل میں اللہ رحم نہیں ڈالتا، خوب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. کبھی ڈاکٹر کو جا کر دیتے ہیں. یہ تو طے جاننے رکنا نہیں ہے وہ پیسہ. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں فوراً آپ مخالف مفہوم نکال لیں کہ جو لوگ ڈاکٹر کہہ دے رہے سب حرام کر، یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دونوں باتیں کبھی کبھی لوگ ایسے ٹویسٹ کر دیتے ہیں، یہ ٹویسٹ نہیں کریں. وہ ایک الگ وجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں ڈالا، فرعون کو پانی میں ڈبویا. فرعون کو پانی میں ڈوبانے کی وجہ دوسری ہے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی وجہ دوسری ہے. دیکھنے میں دونوں تکلیفیں، لیکن دونوں تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. لیکن یہ پکا جان لیں کہ جو حرام کر رہا ہے وہ ان جگہوں پہ پیسہ خرچہ ضرور کرے گا. چاہیں آپ یا نہ چاہیں وہ پیسہ روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ حرام پیسے کی صفت ہے کہ حرام سے آنا اور حرام میں کیا ہے؟ جانا. لہذا یہ جو برکت کی بات کہی کہ ایسے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ برکتیں ایسے جاتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ حرام کماتے ہیں، معلوم کس کے لیے کماتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ کس کے لیے کماتے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے. اپنے لیے بیچارہ تو پھٹا پھٹا پہنتا رہتا ہے، لیکن گھر اچھا رہنا چاہیے. بیوی کو ہم اچانک مر جائیں تو بیوی کا کیا ہوگا؟ ہم اچانک ختم ہو گئے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ یہ دوسری کی فکر میں مرد ہمیشہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے. اور قرآن میں کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت میں جب ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے کہ ابا آ رہے ہیں تو بھگے گا بچہ، کہ ابا کہیں روک کر کے نہ کہہ دیں کہ بھیا ایک نیکی کی شارٹیج ہے پلیز. وہ ابا کو فیس نہیں کرنا چاہے گا، بھاگے گا. ماں باپ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. آپ نے جس کے لیے کمایا وہ تو تم سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہے گا. وہاں جس کے لیے آپ نے کمایا ہے انہی کی دنیا بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. ان کی دنیا بھی بنانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں بناؤ کہ وہ بن جائیں اور تم برباد ہو جاؤ. یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے حرام مال کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، دوسرے لوگ جو انجوائے کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مر جاتا ہے اس کے گناہ کا اکاؤنٹ چالو رہتا ہے. مردہ مر گیا، خوب رشوت لے کر کے چوری کا مال جیسا بھی ہے گھر اچھا بنا دیا. انجوائے کون کر رہا ہے؟ مزے کون کر رہا ہے؟ مزے کر رہے بیٹے اور مزے کر رہی بیوی. یہ دونوں جو مزے کر رہی ہے تو چلے گئے، لیکن ان کا اکاؤنٹ نہیں بنوا. جب تک وہ گھر برقرار رہے گا یہ چلتا رہے گا. اسی لیے تو مرتے ہی سب آدمی، کسی بھی آدمی کا جو ہے وہ حساب لاسٹ نہیں کیا جاتا ہے. یہ ٹاپک ہے. جب ہم مر گئے تو قیامت تک اس کو ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت؟ جو فیصلہ اللہ کر دے. نہیں، ابھی بہت سے گناہ آنے ہیں اور بہت سی نیکیاں بھی آنی ہیں. بیٹی کو بڑی سی ٹی وی دیا ہے. اب بیٹی جب وہ ٹی وی پہ ڈانس دیکھی تھی تو ابا کو بھی تو جائے گا نا. بیٹی کو تھوڑی جائے گا، بیٹی کو تو جائے گا، لیکن ابا تھوڑا محروم رہیں گے گناہ سے. ان کو بھی ملتا رہے گا، ان کو بھی ملنا ہے، کیونکہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کا جو سبب حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ پہلا مرڈر آدم کے بیٹے نے کیا. حدیث ہے نا. جتنے مرڈر اس دنیا میں ہوتے ہیں آدم کے پہلے بیٹے کو شیئر جاتا ہے، کیونکہ اس نے مرڈر کو انٹروڈیوس کرایا، اس کا تعارف کرایا کہ مرڈر کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے بیٹی کو دیا. اب بیٹی دیکھ رہی ہے ڈانس، داماد دیکھ رہا ہے، 5 آدمی دیکھ رہے تو 5 کا گناہ ملے گا. ایک دیکھے گا تو 1 کا. لیکن آپ کا اکاؤنٹ چالو ہے. بھلے آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ سکون سے مر گئے، سکون نہیں ہے. یہی حدیث میں آ رہا ہے کہ جو لوگ مال حرام چھوڑ کر کے مرتے ہیں وہ اپنی زاد راہ جہنم کی تیار کرتے ہیں. مسند احمد کی یہ روایت ہے
کہ ولا یترک خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار، کہ جو چھوڑ کر کے مرا اپنے پیچھے وہ جہنم کا توشہ تیار کیا ہے، جہنم کے توشے سے۔ لہذا یہ جو حرام مال ہے اس کی اس طریقے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، ان کی تو نہیں ہے، انہوں نے اس پہ تخریج کیا ہے، اس میں حدیث صحیح لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں بندہ داخل نہیں ہوگا لا ما نبت من سحت، کہ ایسا گوشت جو حرام پیسے سے پلا اور بڑھا ہے۔ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ جنت کسی بھی ایسے شخص کو قبول نہیں کرتی ہے جس کے اندر گناہ کی کوئی بھی صفت موجود ہوتی ہے، اسی لیے جہنم میں لے جا کر پہلے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ جنت ایسے لوگوں کو برداشت کرتی ہی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایک صفت اللہ نے کیا رکھی ہے، گنہگار اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ گناہ کو چھانٹنے کے لیے، جیسے لوہے کو کا اگر رنگ دور کرنا ہے تو کس میں ڈالتے ہیں، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ لوہار اس کو بہت پیار کرتا ہے، تبھی آگ میں ڈال کر اس کو کلین کرتا ہے، سونار کلین کرتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ ہر حال میں صفائی کے لیے اس کو جانا ہی جانا ہے، خاص کر وہ انسان جو حرام کمائی سے اس نے اپنے جسم کی پرورش کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حرام کام کا، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، 40، یہ بھی ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے کہ 40 دن تک عمل 40 یومن کا لفظ ہے کہ 40 دن تک وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے سب پینڈنگ میں رہتی ہے۔ وہ 40 دن ڈیلی کرتا رہے گا تو پوری لائف ایسے اس کی پینڈنگ رہتی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو وہ ہے آدمی نے جو ایک لقمہ کھایا اب اس کے بعد نہیں کھایا 40 دن تک، تو 40 دن کے بعد اگر تو روز کھاتا نا، بھئی جو رشوت لینے والے لوگ ہیں وہ کیا ایک دن لیتے ہیں؟ تو روز لیتے ہیں۔ جو چوری کرنے والے ہیں وہ روز پلان بناتے ہیں، جو جوا کھیلنے والے ہیں وہ روز پلان بناتے ہیں۔ لہذا 40 دن ہی پوری زندگی بھر ان کے نیک اعمال کوئی بھی ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث تو مشکات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک آدمی ایک کپڑا لیتا ہے، حدیث کے الفاظ من اشترى ثوبا، کہ جس نے ایک کپڑا خریدا اور اس کپڑے کی قیمت 10 درہم تھی، یعنی 10 روپے تھی، وفیہ درہم من حرام، 10 میں 9 اس کا حلال تھا اور 1 درہم اس کا کیا تھا؟ حرام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لم يقبل اللہ له صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے پوری کپڑے کی لائف تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک ہی جنم بیچارہ حرام کا ڈالا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ منرل واٹر میں پوری باٹل 1 لیٹر کی ہے، 1 قطرہ پیشاب ڈال دو، تو مفتی صاحب فتویٰ کیا دیں گے کہ 1 قطرہ حرام ہے، باٹل پاک ہے، ایسا فتویٰ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں کہا جائے گا۔ 1 قطرہ پوری باٹل کو برباد کرتا ہے، فتویٰ دیا جائے گا پوری باٹل ناپاک ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب کرو 1 لاکھ قطرہ اس کے اندر موجود پاک ہے یار، اس کا تم نے خیال نہیں کیا، اور 1 قطرے کا، وہ 1 قطرہ سب کو برباد کرتا ہے۔ تو حرام کمائی صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس چلو بھائی کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے، وہ جب آپ نے دونوں کو مکس کر دیا نا تو وہ ٹوٹل کیا ہوتا ہے، وہ منرل واٹر کو پورے کو برباد کرتا ہے، پاک کو بھی کیا کرتا ہے، حرام اور ناپاک بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، فرمایا کہ جو لوگ حرام پیسے سے اپنے اوپر 3 چیزوں کا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نہیں سب اچھے کام کرتے ہیں، قیامت میں یہ اچھے کام اور حضرت دونوں ملا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پروردگار عالم اس کو اچھائی کا کام مانتا ہی نہیں ہے، اس صدقے کو یا آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کیا ہے اس کو کسی کو وہ اچھا مانتا ہی نہیں، جہنم میں وہ صدقہ کیا ہوا مال بھی اسی کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ لہذا مال حرام کمانے والے بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو دیکھیں، تھوڑا کھائیں لیکن سکھ سے رہیں۔ اور اگر اس دنیا میں پرابلم آتی ہے، یہ دنیا میں کوئی جس کو آپ سمجھتے بہت اسموتھ جا رہا ہے، بہت اچھی لائف ہے، جب آپ اس کے قریب ہوں گے تو بات پتہ لگے گا ہم سے زیادہ یہ خود پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رکھا ہے ایسے، کسی کو کنٹینیو لگاتار سکون نہیں دیتا ہے۔
لگاتار جس کو سکون دیتا ہے وہ خدا بن جاتے ہیں کھٹ سے. آپ کو خدا نہیں بننے دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا آپ خدا نہیں بنے. خدا بنیں گے تو اور بڑی پرابلم آ جائے گی. اس سے اس دنیا کو بچانے کے لیے خدا نہیں بنے, اس لیے زندگی میں کیا کرتا رہتا ہے, بیچ بیچ میں آپ کو اور ہم کو ایک ایکشن کی مارتا رہتا ہے. اور اسی وقت ہم کو دیر تک مسجد میں بیٹھتا کون ہے؟ جس کو زیادہ پرابلم وہی تو بیٹھتا ہے. جلدی آتا کون ہے, دعائیں مانگتا کون ہے؟ وہ آتا ہے جو انجوائے کر رہا ہے. نہیں, وہ نہیں, جو پریشان ہے وہ آتا ہے. وہی زیادہ اپنے آپ کو بندہ بولتا ہے جو زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پریشانی ڈالنے کی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی روایت ہے کہ حرام مال ایسا ہے جیسے کسی مریض کو دوا دی جائے. ایک بھوکا ایک مرض ہے کہ جس میں بھوک نہیں ختم ہوتی, آپ اس کو کتنا بھی کھلاتے جائیں گے پوزیشن وہی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طریقے سے اس کو مال کام نہیں آیا, اس کتنا بھی دوائی کی گئی لیکن اس کی دوا بھوکی کی طرف رہی, آپ نے فرمایا کہ قیامت میں یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا. جس کو آپ نے سمجھا ہے نا کہ میرا مال ہے, یہ مال ہی ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے گا کہ اللہ مجھے ایسے کمایا گیا اور ایسے مجھے استعمال کیا گیا. حالانکہ بندہ بہت پریشان ہوگا کہ یار تم تو میرے پارٹنر تھے وہاں اور تم میرے ہی اینٹی چلے آئے ہیں. تو قیامت میں بہت سی چیزیں ہمارے اینٹی جو گواہی دیں گی, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ حلال کمائی کی برکتیں کیا ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, کیونکہ ہم کو جو ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ حرام کمائی اور اس کے نقصانات, میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے. آمین یا رب العالمین.